اور 7واں مرحلہ اولاد کی تربیت میں ماں کا کردار۔ ماں کا کیا کردار؟ کردار تو باپ کا بھی ہے، لیکن ماں کا اس لیے میں نے پہلے رکھا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا نمبر پہلے رکھا ہے۔ ایک صحابی آئے اور آ کر پوچھا کہ اللہ کے نبی، میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے میرے ماں باپ میں سے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیری ماں۔ پھر دوبارہ سوال کیا، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیری ماں۔ پھر دوبارہ سوال کیا، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ جب سوال کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا باپ۔ اب اندازہ لگائیں، پہلی پوزیشن بھی ماں کے نام، دوسری پوزیشن بھی ماں کے نام، تھرڈ پوزیشن بھی ماں کے نام، اور فورتھ پوزیشن پہ جناب آتا ہے باپ۔ ہاں، ماں کا کردار اس لیے اہم ہے کہ ماں اولاد کی پہلی درسگاہ ہے۔ اب ماں کے بارے میں نے بتایا ہے کہ ماں نیک ہونی چاہیے، ہے بھئی، ماں نیک ہوگی تو درسگاہ ٹھیک ہوگی۔ یاد رکھیں، ماں نیک ہوگی تو بہادر ہوگی، اور ماں بہادر ہوگی تو اولاد بہادر ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ماں اگر بزدل ہوگی تو اولاد بھی بزدل ہوگی۔ ماں کا بہادر ہونا ضروری ہے، اور بہادر وہ مائیں ہوتی ہیں جو نیک ہوتی ہیں، جو اللہ سے ڈرتی ہیں۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے دنیا کے کسی مخلوق سے اس کو ڈر نہیں لگتا۔ ہاں، تو اولاد کی تربیت میں ماں کا کردار سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس لیے تو ماں کو اللہ نے فضیلت دی ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ماں کو جناب کاروبار سے بھی علیحدہ کر کے رکھ دیا، نوکری سے بھی علیحدہ کر کے رکھ دیا، باہر کے کام کاج سے بھی علیحدہ کر کے رکھ دیا، سماج سے علیحدہ کر کے رکھ دیا۔ اس لیے علیحدہ کیا کہ تمہارا کام اس بچے کی اچھی تربیت کرنا ہے، تمہارا کام اس بچے کو معاشرے کا بہترین فرد بنانا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور یاد رکھیں کہ بچے ماں کے ساتھ اٹیچ زیادہ ہوتے ہیں باپ کی بنسبت۔ باپ چاہے جتنا مرضی رحم دل ہو، باپ چاہے جتنی مرضی خواہشات ان کی پوری کرے، لیکن بچے اٹیچ ہوتے ہیں ماں کے ساتھ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اولاد اپنے ماں کے عقیدے پر ہوتی ہے، اولاد اپنے ماں کے عقیدے پر ہوتی ہے۔ باپ اگر غصے میں کہنا اس گھر میں یہ نہیں ہونا چاہیے، اور باپ صبح کام پہ چلا جائے، ماں جناب سارا کچھ کروا لیتی ہے، ماں جناب سارا کچھ کروا لیتی ہے۔ باپ کے آنے سے پہلے اولاد کو سمجھا دیتی ہے کہ بھئی تیرا ابا پوچھے تو یہ کہنا ہے۔ باپ آ کے پوچھتا ہے میرے جانے کے بعد یہ کام ہوا ہے کہ نہیں، بتاؤ۔ اولاد کہتی کہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ماں سے پوچھتا ہے ہاں بھئی بتاؤ یہ کام کیا تھا کہ نہیں، نہیں آپ نے منع کیا، میں نے کیوں کرنا ہے، میں تو بڑی آپ کی فرما بردار ہوں، آپ نے منع کیا تھا میں نے نہیں کیا۔ اب دیکھو اولاد کو بھی اپنی طرف کر لیا۔ تو اولاد ماں کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے۔ اگر ماں ان کی اچھی تربیت کرے گی اولاد اچھی ہو جائے گی، اگر ماں ان کی تربیت ٹھیک نہیں کرے گی اولاد بگڑ جائے گی، معاشرے کا ناسور ہو جائے گی۔ سمجھ آ رہی بات کی کہ نہیں؟ اس لیے ماں کا پہلے ذکر کیا۔ اور آپ دیکھ لیں حضرت نوح علیہ السلام کا جب طوفان آیا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے بھئی، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ۔ طوفان آ چکا ہے جناب، سمندروں کی لہریں اٹھ جا رہی ہیں، اور آخری لمحے تک حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا مسلمان ہو جاؤ، ہمارے ساتھ آ کر کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ بیٹا نہیں مان رہا، بیٹا نہیں مان رہا۔ ڈسکشن چل رہی ہے باپ اور بیٹے کے درمیان، اتنے میں وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، باپ اور بیٹے کے درمیان موج حائل ہوئی، بیٹے اور باپ جناب ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اب کیوں مسلمان نہیں ہوا؟ اس کی ماں مسلمان نہیں تھی، ماں مسلمان نہیں تھی، باپ پیغمبر ہے، ماں مسلمان نہیں تھی۔ کیوں؟ ماں کی تربیت صحیح نہیں ہوئی۔ اور دوسری طرف دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بنی کہتے ہیں پیارے بیٹے کو، چھوٹا بیٹا، اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب اسماعیل علیہ السلام کیا جواب دے رہے ہیں؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اسی طرح کیجیے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو چھوڑ کر چلے گئے تھے، حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام واپس آئے۔ اب اس بیٹے کو یہ ادب اور آداب کس نے سکھائے؟ اس کی ماں نے سکھائے، حضرت حاجرہ نے۔ حاجرہ نے کیوں سکھائے؟ کیونکہ حاجرہ خود نیک تھی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ اثرات ہوتے ہیں نیک ماں کے، اور یہی اثرات ہوتے ہیں نیک ماں کی تربیت کے۔ ایک مرتبہ کہا
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ اب دونوں کا امتحان ہے، یہ نہیں کہ صرف ابراہیم کا، اس سے پوچھ رہے ہیں، اس کا بھی امتحان ہے۔ اس نے آگے سے اور کوئی بات نہیں کی، انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ اس کو کر گزری۔ اب یہ تربیت علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی تھی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد کی تربیت میں ماں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، اور ماں کی گود اولاد کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، اور قیامت کے دن بھی ماں سے پوچھا جائے گا بچوں کے بارے میں، بتاؤ اپنے شوہر کے بچوں کی کیسے تربیت کی تھی، بتاؤ تم نے اپنے بچوں کے، اپنے شوہر کے جو بچے ہیں اس کی تربیت صحیح کیوں نہیں کی، جبکہ تمہیں کاروبار سے الگ رکھا، تمہیں کمائی سے الگ رکھا، تمہیں گھر کے باہر کے معاملات سے علیحدہ رکھا، وہ اس لیے علیحدہ رکھا کہ تم اس کے بچوں کی تربیت کر سکو، تم نے اس کے بچوں کی تربیت صحیح کیوں نہیں۔ اس لیے ماؤں کا کردار بہت اہم ہے۔ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی اپنی بچوں کی فکر کریں، اپنی بچوں کی فکر کریں، ان کو دین کی تعلیم دو، بھائی دین کی تعلیم دو۔